بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے مومن کی تعریف۔ مومن وہ ہیں جنہوں نے اپنے امام کو پہچان لیا، بس اس کے ہونٹ خشک اور آنکھیں تر اور ان کے رنگ بدلے ہوئے رہتے ہیں۔ وہ چہروں پر خاشن کی گرد کی وجہ پہچانے جاتے ہیں، بس وہ خدا کے وہ بندے ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اور انہوں نے اسی کو اپنا بساط قرار دی ہے اور مٹی کو اپنا فرش بنا لیا ہے۔ وہ دنیا کو چھوڑ کر مسیح ابن مریم کے طریقہ پر آخرت کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ اگر وہ حاضر رہیں تو پہچانے نہیں گئے، اور غائب رہے تو انہیں ڈھونڈا نہیں گیا۔ اگر وہ بیمار ہوئے تو ان کی عیادت نہیں کی گئی۔ وہ دائم الصوم اور شب زندہ دار ہیں، ان سے ہر فتنہ دور ہوتا ہے اور زمانہ متجلی رہتا ہے۔ وہ میرے اصحاب ہیں، پس ان کو تلاش کرو، اور اگر ان میں سے کسی سے ملاقات ہو اور اس سے سوال کرو تو وہ تمہارے لیے استغفار کرنے لگے۔ مومن کی صفات و علامات۔ ایک مرتبہ جب امام علی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص جو عابد و زاہد اور مجتہد تھا، عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، مومن کا وصف اس طرح بیان فرمائیے گویا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، اے حمام، مومن زیر کو دانا ہوتا ہے، اس کا چہرہ بشاش، دل حزین، سینہ کشادہ، از روئے نفس ذلیل اور ہر فانی شے کو حقیر سمجھتا ہے۔ حریص ہوتا ہے ہر نیکی کا، مگر نہ کینہ پر، نہ حاسد، نہ جھگڑالو، نہ گلیارا، نہ عیب جو اور نہ غیبت گو۔ وہ سربلندی کو برا جانتا ہے اور ریا کو معیوب سمجھتا ہے۔ اس کا غم طولانی اور ارادہ پختہ ہے۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتا ہے، صاحب وقار ہوتا ہے، غصہ میں آپے سے باہر نہیں ہوتا، ذکر الہی کرنے والا اور صابر و شاکر ہوتا ہے۔ وہ فلک و آخرت میں مغموم اور اپنے فقیر میں خوش رہتا ہے۔ اس کی طبیعت میں خشونت نہیں ہوتی، نرم طبیعت اور وفائے عہد پر قائم رہنے والا ہوتا ہے۔ لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا، نہ کسی پر اتہام باندھتا ہے اور نہ کسی کی پشت کرتا ہے۔ اگر پشتا ہے تو قہقہ نہیں لگاتا، اگر ہنستا ہے تو قہقہ نہیں لگاتا، غصہ ہوتا ہے تو غضبناک نہیں ہوتا، اور اس کا سوال تحصیل علم ہوتا ہے۔ کسی کی طرف اس کا رجوع ہونا اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ سمجھنے اس کا علم زیادہ ہوتا ہے۔ علم عظیم الشان اور رحم زیادہ ہوتا ہے۔ کام میں جلدی نہیں کرتا، نہ کسی بات سے دل تنگ ہوتا ہے اور نہ کسی بات پر اتراتا ہے۔ اپنے حکم میں ظلم کرتا ہے اور نہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ مصائب کی برداشت میں اس کا نفس زیادہ قوی ہوتا ہے۔ امور معاش میں اس کی سعی شہد کی مکھی کی طرح میٹھی ہوتی ہے۔ وہ ایسا حریص نہیں بنتا کہ دوسروں کے حق پر ہاتھ مارے۔ وہ نہ بے قراری طاس کرنے والا رہتا ہے، نہ سخت مزاج، نہ شیخی، نہ تکلیف پسند اور نہ دنیا کے معاملات میں زیادہ غور کرنے والا۔ اگر کسی سے نزاع واقع ہو تو حسن و خوبی بزرگ طبیعت ہوتا ہے۔ اگر غصہ ہو تو عدل سے کام لیتا ہے۔ اس سے کچھ مانگا جائے تو نرمی سے پیش آتا ہے۔ کسی کی ہتک نہیں کرتا، کسی پر جبر نہیں کرتا، سچی محبت رکھتا ہے، وعدہ کا پائیدار، وعدے کا نبھانے والا ہوتا ہے، لوگوں پر مہربان ہوتا ہے، گمنامی میں ہر کرنے والا، فضول باتیں نہیں کرتا، اللہ عز و جل سے راضی رہنے والا، اپنی خواہشوں والا نہیں بلکہ خواہشات میں مخالف ہوتا ہے۔
اپنے سے جھوٹ پر سختی نہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ غیر متعلق چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتا، وہ دین کا ناصر، مومنوں سے دفاع ضرور کرنے والا، مسلمانوں کو پناہ دینے والا ہوتا ہے۔ تعریف اس کے کانوں کو اچھی نہیں لگتی، طمع اس کے دل کو زخمی نہیں رکھتے۔ وہ دین حق کی تائید میں سب سے زیادہ بولنے والا، دین کے سب سے زیادہ کام کرنے والا عالم و دانا ہوتا ہے۔ وہ فحش گوئی نہیں کرتا، دوستوں پر بغیر بار ہوئے تعلق رکھتا ہے، اسراف سے بچ کے خرچ کرتا ہے، نہ کسی سے ہیلا و فریب کرتا ہے اور نہ غداری۔ وہ کسی ایسی چیز کی پیروی نہیں کرتا جس سے کسی کا عیب ظاہر ہو، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگوں پر مہربان رہتا ہے، لوگوں کے لیے صحیح کرتا ہے، کمزوروں کا مددگار اور مصیبت زدہ لوگوں کا مددگار۔ وہ نہ کسی کی پردہ داری کرتا ہے اور نہ کسی کے راز فاش کرتا ہے۔ اس کو مصائب کا سامنا بہت ہوتا ہے، اگر نیکی دیکھتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے اور اگر کسی کی بدی دیکھتا ہے تو اس کو پوشیدہ رکھتا ہے، لوگوں کے عیب چھپاتا ہے اور غائبانہ نگاہ رکھتا ہے، لوگوں کے عذر خطا کو معاف کرتا ہے، قبول کرتا ہے اور غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ جب کسی اچھی بات پر اطلاع پاتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں اور برائی کی اصلاح کیے بغیر نہیں رہتا۔ وہ امانت دار اور پرہیزگار ہوتا ہے، اس کا باطن صاف ہوتا ہے اور لوگ اس سے راضی رہتے ہیں۔ وہ خطا کاروں کے عذر کو قبول کرتا ہے اور احسن عنوان سے ذکر کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا کان رکھتا ہے، پوشیدہ امور کے معلوم کرنے کے شوق میں اپنے نفس پر الزام لگاتا ہے، اپنی دینداری اور علم کی بنا پر خدا کے لیے کسی کو دوست رکھتا ہے اور خدا ہی کے لیے ان سے قطع تعلق کرتا ہے۔ جو اس سے برائی کا ارادہ رکھتے ہیں، خوشی اسے بے عقل نہیں بناتی، راحت تند مزاجی پر مائل نہیں کرتی۔ وہ عالم کو آخرت کی یاد دلاتا ہے اور جاہل کو علم سکھاتا ہے۔ اس سے نہ کسی کو مصیبت کے نازل ہونے کا خوف کیا جاتا ہے اور نہ کسی حادثے کا ڈر۔ راہ خدا میں سرکوشش کو اپنی صحیح سے زیادہ خالص جانتا ہے اور ہر نفس اس سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ اپنے عیوب کا جاننے والا اور اپنے آخرت کے غم میں مشغول رہتا ہے۔ وہ خدا کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اس دنیا میں مسافرانہ زندگی بسر کرتا ہے، وہ تنہائی پسند ہوتا ہے اور آخرت کی نجات کے لیے محزون رہتا ہے۔ وہ کسی کو دوست رکھتا ہے تو خوشنودی خدا کے لیے اور جہاد کرتا ہے تو رضا الہی کے لیے۔ اپنے نفس کے لیے انتقام نہیں لیتا بلکہ ایسے امور کو خدا پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کسی دشمن خدا سے دوستی نہیں کرتا، اہل فکر کی محبت کا متلاشی ہوتا ہے، راست گو لوگوں سے ملتا ہے، وہ اہل حق کا مددگار، قرابت داروں کا معین، یتیموں کا باپ، بیواؤں کا شوہر اور مصیبت زدوں پر مہربان ہوتا ہے۔ ہر مصیبت میں لوگوں کو اس سے مدد کی توقع رہتی ہے، ہر سختی میں وہ مرجع امید رہتا ہے، کشادہ روح اور خوش باش ہوتا ہے، ترش روح اور عیب جو نہیں ہوتا۔ وہ امر دین میں مستحکم، غصہ کا ضبط کرنے والا، متبسم، دقیق النظر اور محتاط ہوتا ہے۔ وہ بخل کو پسند نہیں کرتا، اس کا حق دینے میں لوگ بخل کریں تو صبر کرتا ہے، بری باتوں سے بچتا ہے، قناعت کی وجہ غنی سے، اس کی حیا اس کی خواہش پر غالب رہتی ہے اور اس کی محبت حسد کے جذبے کو پیدا نہیں ہونے دیتی، اس کی بخشش اس کے کینہ پر غالب آتی ہے، وہ سوائے صحیح بات کے نہیں بولتا، اس کا لباس میانہ روی اور چال متواضع ہوتی ہے، وہ اپنی اطاعت میں اپنے رب کے سامنے عجز و نیاز کا اظہار کرنے والا ہے اور ہر حالت میں اس سے راضی رہتا ہے، اس کی نیت خالص اور اس کے عمل میں نہ عیب ہوتا ہے اور نہ فریب، اس کی نگاہ عبرت انگیز ہے،
اس کے دل کا سکون آخرت کی فکر میں ہے۔ وہ نصیحت کرنے والا، خرچ کرنے والا، برادری کا قائم رکھنے والا اور ظاہر و باطن ہر حالت میں نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ برادر مومن سے نہ ترک تعلق کرتا ہے اور نہ اس کی غیبت کرتا ہے اور نہ اس سے مکر کرتا ہے۔ جو چیز ہاتھ سے جاتی رہی اس پر افسوس نہیں کرتا اور جو مصیبت آتی ہے اس پر رنجیدہ نہیں ہوتا۔ وہ اس چیز کی امید نہیں کرتا جس کی امید کرنا جائز نہیں، اور عقل کے ساتھ صبر کا اس کو دیکھو گے تو کل سے دور پاؤ گے۔ ہمیشہ خوش رہتا ہے، امیدیں اس سے قریب ہوں گی، لغزش اس سے کم ہوگی۔ اپنی موت کا متوقع رہتا ہے، اس کے دل میں خشوع ہوگا، وہ اپنے رب کا ذکر کرنے والا ہوگا، اس کے نفس میں قناعت ہوگی، جہالت کو روکنے والا ہوگا، اس کا امر آخرت آسان ہوگا، اپنے گناہوں کے قصور سے رنجیدہ رہتا ہوگا، اس کی خواہش مردہ ہوگی، وہ غصہ کا ضبط کرنے والا ہوگا، اس کے اخلاق پاک ہوں گے اور اس کا ہمسایہ اس سے پرامن ہوگا۔ اس کا لوگوں سے دور رہنا اظہار تکبر و عظمت کے لیے ہوتا ہے اور نہ اس کا میل جول مکر و فریب کے لیے۔ وہ نہ صاحب خیر کی پیروی کرتا ہے جو اس سے پہلے تھے، لہٰذا وہ اپنے بعد کے نیکوکاروں کا پیشوا ہوتا ہے۔ یہ سن کر حمام نے ایک چیخ ماری اور مردہ ہو کر گر پڑا۔ امیر المومنین نے فرمایا، خدا کی قسم اس کے متعلق اسی بات کا خوف تھا، اور فرمایا کہ موثر موضع کا اہل لوگوں پر ایسا ہی اثر ہوتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ نے یہ کیا فرمایا کہ ہر شخص کی موت کا ایک وقت معین